میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیجے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز و جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز و جلال دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں۔
میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا، الحمدللہ۔ کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے۔ الحمدللہ۔ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذو الجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعة علی العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے۔ کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق۔
جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل جس سے بہت چھوٹا عمل